السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ کر کے ایسے ہیں؟ رمضان مبارک جو ہے نا ایک رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا جو ہے نا ایک ہمارا ایک مذہبی آ، مہینہ ہے یہ والا۔ اس میں کوئی بھی پیچھے نہیں رہتا، ہر کوئی جو ہے نا بڑھ چڑھ کے عبادت بھی کرتا ہے، قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں اور رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ ثقافت بھی اس میں بے شمار کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرنا، اور اس طرح سے جو مانگنے والا آتا ہے اس کو جولی بھر کے لوگ دیتے ہیں، اور اس طرح سے وہ ہر کوئی جو ہے نا اپنی بساط کے مطابق کچھ نہ کچھ جو ہے نا ضرور کر رہا ہوتا ہے، اور سب کچھ جو ہے نا یہ بھلائی کے لیے، لوگوں کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ لوگوں کو خوش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو وہ خوش کر رہے ہوتے ہیں اور روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ روزہ رکھنے کا جو اجر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں خود جو ہے نا اس کو آپ کا اجر دوں گا میں۔ میرے محلے میں مسجد ہے، جب سے رمضان مبارک شروع ہوا ہے بہت برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، مسجد بھری پڑی ہے، اور ہر نماز کے بعد جو نا تقریباً جو میں دیکھتا ہوں خاص طور پر جو نا عشاء کی نماز کے بعد دور دراز کے علاقوں سے، جنوبی پنجاب سے، سرگودا سے، میاں چنو سے، ڈیرہ اسماعیل خان سے، اور اس طرح کے دور دراز علاقوں کے کچھ لوگ جو ہیں نا وہ ہمارے محلے کی مسجد میں آتے ہیں، اور وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر جو نا سرگودا میں، میاں چنو میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں، وہاں پر مسجد جو ہے نا وہ شروع کر رکھی ہے، اور مسجد کے لیے ہمیں چندہ چاہیے، اور اس کے لیے ہم آپ کے پاس تشریف لائے ہیں، اور مہربانی کر کے آپ ہمیں جو نا کچھ چندہ دیں تاکہ ہم مسجد کو جو نا وہ بنا سکیں اور تعمیر کر سکیں۔ بڑی اچھی بات ہے، مساجد کی تعمیر کرنا بھی ایک جو ہے نا ایک اچھا اور ثواب کا کام ہے یہ والا۔ ایک چیز ہے میں سوچتا ہوں میں کہ سرگودا سے جو آ رہا ہے، میاں چنو سے جو آ رہا ہے، ڈیرہ اسماعیل خان سے جو آ رہا ہے، اور اس طرح کے دور دراز علاقوں سے جو لوگ ہمارے محلے کی مسجد میں آتے ہیں، مجھے اس کوشچن کی سمجھ نہیں آتی تو ان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے سیالکوٹ میں فلاں محلے کی فلاں گلی میں فلاں مسجد میں جا کے جو ہے نا یہ ریکویسٹ کرنی ہے اور وہاں سے جو نا چندہ حاصل کرنا ہے۔ اور دوسرا جو نا مجھے یہ دیکھ کے کچھ بڑا عجیب سا فیل ہوتا ہے، بعض دفعہ تو ان کو چندہ مل جاتا ہے، بعض دفعہ تو ان کو اتنا بھی چندہ نہیں ملتا کہ شاید ان کے واپس ڈیرہ اسماعیل خان جانے کے لیے جو ہے نا وہ کرایہ بھی نہ بنتا ہو۔ تو کبھی لوگ دیتے ہیں، کبھی نہیں دیتے۔ تو ایک تو کویشچن یہ ہے کہ اتنی دور سے لوگ جو ہے نا وہ اتنا راستہ طے کر کے جو نا ایک خاص مسجد میں آتے ہیں اور وہاں پر آ کے جو نا وہ چندے کی ریکویسٹ کرتے ہیں۔ دوسری طرف میں جب سڑکوں کے اوپر میں دیکھتا ہوں تو یہاں پر بے شمار اس طرح کے سخی لوگ ہیں، اور جنہوں نے جو ہے نا افطاری کا انتظام کیا ہوا ہے بالکل فری آف کاسٹ، اور سحری کا انتظام کیا ہوا ہے، اور وہاں پر لوگ جو ہے نا آتے ہیں، سحری بھی کرتے ہیں اور افطار بھی کرتے ہیں، اور یہ بہت ایک ثواب کا کام ہے یہ والا بھی ایک۔ اس میں بہت سارے لوگ اس طرح کے بھی ہیں جو روزے دار ہیں، وہ روزے وہاں پر آ کے افطار بھی کرتے ہیں اور سحر بھی کرتے ہیں، اور کچھ اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو بس ایسے ہی آ جاتے ہیں، نہ ان کا کوئی روزہ ہوتا ہے، نہ ان کا افطاری کا کوئی پروگرام ہوتا ہے، جسٹ وہ کھانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو چیز میں نے دیکھی ہے رمضان میں، یہاں رمضان میں خاص طور پر میں نے دیکھا کہ اچھی خاصی ایک تعداد جو ہے نا وہ گداگروں کی جو ہے نا بیگرز کی، مانگنے والوں کی آتی ہے، سڑکوں کے اوپر آتی ہے، گلیوں میں، گھروں میں، اور جب میں ان کو میں دیکھتا ہوں تو دیکھنے میں تو بظاہر وہ جو ہے نا وہ بالکل وہ جو ہے نا حقدار لگتے ہیں وہ، اور بعض دفعہ تو دیکھنے میں بالکل حقدار نہیں لگتے وہ۔ مجھے کسی مولانا صاحب نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ دے دیا کرو، مانگنے والا چاہے وہ گھوڑے کے اوپر سوار آئے تب بھی اس کو دے دو، آپ جب اس کو جج کرتے ہو کہ وہ حقدار ہے تو تب بھی اس کو دو، جب آپ جج کر لیتے ہو نا کہ وہ حقدار نہیں ہے تو تب بھی اس کو دے دو۔ میں نے کہا سر مولانا صاحب وہ کیوں، جو حقدار نہیں ہے اس کو کیوں؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ دیکھو، کیا تم حقدار ہو جتنا اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے؟
اور اللہ تعالیٰ تو تمہیں اتنا دے رہا ہے کہ شاید تم اس کے حقدار بھی نہیں ہو، تو پھر تم اس کی جو خلقت ہے، اس کی جو مخلوق ہے، جو انسان ہے، ان کو کیوں نہیں دیتے تم؟ تو بات تو ان کو ٹھیک تھی وہ والی، کہ بالکل یار میں تو خود کو سمجھتا ہوں کہ میں اتنا حقدار نہیں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دی ہے، اور واقعی اس میں کوئی صداقت بالکل ہے، اس میں اس چیز میں کوئی دو راہ نہیں ہے۔ لیکن پھر مجھے ایک خیال آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میری ہیلپ کریں، میری معاشی حالت جو ہے نا بڑی ابتر ہے وہ۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، اور آپ چاہتے تو ارد گرد ان کے جو صحابہ کرام تھے وہ ان کو کہہ سکتے تھے، یا خود وہ کر سکتے تھے کہ بھائی اس کو وہ کچھ اس کی ہیلپ کر دیتے، اور اس کا جو نا کھانا پینا جو نا وہ چل نکلتا یا چل پڑتا، یا اس کی ضرورت پوری ہو جاتی۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یار تمہارے گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں کرنا، نہیں ذرا ذہن لڑاؤ اور دیکھو آپ کے گھر میں کیا ہے۔ تو اس نے کہا ایک پرانا سا کمبل ہے اور ایک پیالہ ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ دونوں لے آؤ۔ وہ دونوں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد جو صحابہ کرام تھے ان سے کہا کہ بھائی یہ کمبل ہے، اور یہ مثال کے طور پر یہ پیالہ ہے، کون اس کو خریدے گا؟ تو آپ کا کہنا تھا، اور صحابہ کرام اس کو کیسے جو نا وہ موڑ سکتے تھے؟ انہوں نے کہا جی، کسی نے کہا جی میں لے لوں گا، کسی نے کہا جی میں لے لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیسے اکٹھے کیے، اور اس سے جو نا ایک جو نا اس کو کہا کہ جاؤ ایک کلہاڑی جو نا وہ لے کے آؤ۔ وہ شخص کلہاڑی لے کے آیا۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کلہاڑی میں جو نا وہ دستہ ٹھوکا، اور اس کو کہا کہ جاؤ، اب جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹ کے لے کے آؤ، اور بازار میں جا کے اس کو سیل کرو۔ کیا آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کوئی ہیلپ نہیں تھے کر سکتے؟ اس کو کچھ پیسے یا کوئی اس کی جو ضرورت تھی وہ پوری نہیں تھے کر سکتے؟ آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے، کسی کو بھی اشارہ بھی کرتے نا تو اس نے اس کے آگے ڈھیر لگا دینے تھے، پیسوں کے بھی، دولت کے بھی، کھانے پینے کے، پتہ نہیں جو بھی تھے، مال مویشیوں کے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا۔ آپ نے کلہاڑی منگوائی، دستہ خود اپنے ہاتھ سے ٹھوکا، اور اس کو کہا لو بھائی جاؤ اور جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے بیچو۔ نتیجہ اس بات کا جو ہے نا، اس واقعے کا آپ کے اوپر میں چھوڑتا ہوں میں، کہ ہمیں کس طرف جانا چاہیے، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم حقدار کو بھی دے رہے ہیں، ہم لوگ ناحق کو بھی دے رہے ہیں، ہم جو گھوڑے کے اوپر سوار آ رہا ہے اس کو بھی دے رہے ہیں۔ تو کیا کسی جگہ کے اوپر رمضان میں اس طرح کا کوئی انٹرپرنور بنا رہا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے اس کو انٹرپرنور بنایا؟ نتیجہ اس بات کا جو نا آپ کے اوپر میں چھوڑتا ہوں میں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ رمضان مبارک آپ سب کو اللہ تعالیٰ آپ سب کے روزے جو نا قبول فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔